بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما.
قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة زنقا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر والذاكرين والذاكرات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بالرياض الجنة فارتقوها قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے سوں تیری ربا بغیر پراں تو اڈاریاں ماریاں نے بنا جاگ دے دھد نہیں جم سکدا اسا کیتیاں کوششاں ساریاں نے جنہ مولا تیرا دروازہ چھڑ دیتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے جڑے راستے تو سنت دی مہک آوے جڑے راستے تو سنت دی مہک آوے اس راستے تے نگنا چاہیدائے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی تمہیدات تمجیدات تخلیقات وحدانیت الوہیت ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا کہ وہ لوگ جڑے میرے ذکر تو اپنا منہ موڑ لیندے نے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا اللہ فرمان دینے انہاں دی معیشت نو کمزور کر دینا تباہ کر دینا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور قیامت والے دن اللہ فرمان دینے میں نبینا کر کے اٹھاواں گا قال رب لما حشرتنی اعما پھر بندہ اللہ دے کولو سوال کرے گا کہ اے اللہ تو میں نو آج دے دن نبینا کر کے کیوں اٹھایا وقد کنت بصیرا حالانکہ میں دنیا دے اندر دیکھن والا سا نظر صحیح سلامت سے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها اللہ پاک فرمان گے اے میرے بندیا دنیا دے اندر تو میری آیات نو میری نشانیاں نو بھلا دیتا وكذلك اليوم تنسى آج دے دن میں تینو بھلا دیتا وكذلك نجزی من اسرف اور اسی طرح اسی بدلہ دینے ہیں جو حد تو اگے نکل جاندے نے حد نو تجاوز کر جاندے نے وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ اور جنہیں لوگ اللہ دی آیات تے نشانیات تے ایمان نہ لے آئے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى اللہ فرمان دے نے انہاں واسطے آخرت دا عذاب بڑا سخت اور بہت زیادہ دیر رہن والا ہے قرآن پاک کا دوسرا مقام وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا اور او مرد جڑے اللہ دا ذکر کرنے والے نے کثرت دنال وَالذَّاكِرَاتِ اور عورتاں جڑیاں کثرت دنال اللہ دے یاد کر دیاں نے اللہ دا ذکر کر دیاں نے اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما اللہ فرمان دے نے انہاں واسطے مغفرت اور اجر عظیم دا وعدہ کر رکھیا ہے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بالریاض الجنہ آقا فرمان دینے جدو جنت دے باغات دے اندروں گزریا کرو فرتقوہا او دے اندروں کچھ نہ کچھ پھل کھا لیا کرو صحابہ کرام فرمان دینے قالوا ومن ریاض الجنہ اللہ دے پیغمبر ریاض الجنہ جنت دے باغات کیڑے نے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا قال حلق الذکر کہ اللہ دا ذکر کثرت نال کریا کرو جدو بندہ اللہ نو یاد کردا ہے اسی طرح جنت دے باغات دے اندروں وہ پھل کھا رہے انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر ذکر دے متعلق کچھ عرض کرنا چاہاں گا اس دور حاضر دے اندر ہر بندہ پریشان ہے اور چاہتا ہے منو کوئی ایسا ورد مل جائے ایسا ذکر مل جائے جس ذکر نو میں کراں جس ورد نو میں پڑھاں تے اللہ پاک میریاں پریشانیاں آسان فرما دیں یہ پریشانی رزق دے معاملات دے اندر ہوئے یہ پریشانی گھریلو معاملات دے متعلق ہوئے یہ پریشانی اولاد دی نافرمانی دے متعلق ہوئے یہ پریشانی کسی بھی قسم دی ہوئے انسان چاہتا ہے کہ میں ذکر کراں اور اللہ دے کولوں اپنی پریشانی نو دور کروا لواں اور ایسے چیز نو کہ کیا جڑا ورد اور ذکر اسی کسی دے کولوں پوچھ کے کرنے ہاں یا سن سنا کے اسی ذکر اور ورد شروع کر دینے ہاں کیا یہ حقیقت دے نال اس دا کوئی تعلق ہے یا نہیں کتے اے تے نہیں کہ اسی نیکی سمجھ کے ذکر کرنے ہاں
لیکن ساڈی جان دا وبال بن جائے گا۔ بہت سارے لوگ ذکر جڑا ہے بغیر دلیل تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت دے اندر وہ ذکر جڑا ہے انسان واسطے نحوست اور تباہی دا سبب بن جاندہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے اذکار دسے نے انشاءاللہ انہاں ذکران دا بھی تذکرہ کران گے، انہاں نو کس انداز دے نال کرنا ہے انشاءاللہ اس نو بھی ذکر کران گے۔ حسان بن عطیہ محدث نے وہ اپنی کتاب اعتقاد اہل السنہ دے اندر ایک بات نو لکھ دے نے کہ ما اتباع قوم بدعتا فی دینہم الا نزع من سنتہم مثلها۔ فرمان دے نے کہ جدوں کوئی قوم ایک بدعت نو آزاد کر دیئے، اس بدعت دی وجہ تو ایک سنت نو ترک کر دین دیئے۔ ذکر کرنا، اللہ نو یاد رکھنا، اس دا بہت بڑا اجر ہے۔ اور سب تو پہلے اس بات نو ذکر کرنا چاہاں گا کہ جڑا بندہ اللہ دا ذکر نہیں کرتا، اللہ نے اس دے متعلق کی وعید فرمائی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا جیڑا بندہ میرے ذکر تو رک جاندہ ہے، راز کر لیندہ ہے، او بندہ جیڑا میرے ذکر تو اپنا منہ پھیر لیندہ ہے، جیڑا بندہ اللہ نو یاد نہیں کردہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے دوسرے مقام تے اعلان فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جیڑا بندہ مینوں یاد رکھ دائے، جیڑا بندہ دنیا تے میرا ذکر کر دائے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرما دینے میں اپنے اس بندے نو یاد کریا کرنا جیڑا بندہ دنیا تے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر دائے، آسمان تے عرش برین تے بیٹھ کے اللہ پاک فرشتیاں دے سامنے اپنے بندے نو یاد کر دینے، لیکن جیڑا بندہ اللہ دے ذکر نو چھڑ دیندہ ہے، جیڑا بندہ اللہ دے ذکر تو دوری اختیار کر لیندہ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ پاک فرما دینے دنیا دے اندر ایدی معیشت نو تباہ کر دیاں گا۔ اللہ پاک فرما دینے جیڑا بندہ رزق تو دوری اختیار کر لیندہ ہے، اس دا رزق دنیا دے اندروں ختم کر دیتا جاندہ ہے۔ یہ دنیا دے اندر نقصان اللہ دے ذکر نو چھڑندہ، اور قیامت والے دن اللہ پاک فرما دینے وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت والے دن اللہ پاک بندے نو نبینا کر کے اٹھان گے۔ اور آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41 ہے، اللہ پاک نے مومنانو ایمان والیانو مخاطب فرمایا۔ اللہ پاک فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا، اللہ پاک نے ایمان والیاں نو مخاطب فرمایا۔ اللہ پاک نے انہاں لوگاں نو آواز لگائی ہے جڑے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے نے، جنہاں نے ایمان نو قبول کر لیا ہے۔ یا ایوہ الذین آمنوا، اے ایمان والیو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ پاک فرما دے
نے میرا ذکر کثرت دے نال کریا کرو والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات جڑے مرد اس کائنات دے اندر اللہ نو کثرت دے نال یاد کر دے نے جڑیاں عورتاں اللہ نو کثرت دے نال اس دنیا دے اندر یاد کر دیاں نے اعد اللہ لہم مغفرتا ایک تے اللہ پاک نے انہاں دے نال وعدہ کر لیا وعدہ کس بات دا کیتا لہم مغفرت اللہ پاک فرماندے نے تاڑے گناہاں نو میں معاف کر دیاں گا اعد اللہ لہم مغفرہ و اجرا عظیما اللہ پاک فرماندے نے ایک تے مغفرت دا وعدہ کیتا ہے دوسرے نمبر تے اللہ پاک فرماندے نے اجر عظیم عطا کر دیا گا میرے محبوب پیغمبر دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جامعہ ترمذی دے اندر حدیث نقل ہے اذا مررتم بالریاض الجنت فارتقوها قالوا وما الریاض الجنہ قال خالق الذکر جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے اسی طرح جس طرح جنت دے باغات دے اندروں پھل کھا رہا ہے صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے میرے محبوب پیغمبر اعلان فرماندے نے لا یزالو لسانکا رطبا من ذکر اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کثرت دے نال ذکر کریا کرو ہمیشہ اپنی زبان نو اللہ دے رزق دے نال تر رکھیا کرو کانا یذکر اللہ علی کل احیانہ آقا علیہ السلام نے زندگی دے ہر پہلو دے اندر اللہ دے ذکر نو کر دے رہے جس وقت بندہ محبوب پیغمبر دی سیرت عمل کرے گا آقا علیہ السلام صبح بیدار ہوئے تے صبح اٹھنے دی دعا پڑھی اگر بیت الخلاء دے اندر گئے بیت الخلاء دے اندر داخل ہون دی دعا پڑھی بیت الخلاء دے اندروں نکلے دعا پڑھی وضو شروع کیتا دعا پڑھی وضو کردیاں درمیان دعاواں پڑھیاں وضو کرن تو بعد دعا پڑھی پھر مسجد دے اندر داخل ہون دی مسجد دے اندروں نکلن دی مسجد دے اندر بیٹھ کے ذکر و اذکار تسبیحات کرنیاں اور بندے دی زندگی دا ہر پہلو اللہ دے ذکر دے اندر گزر جائے گا یہ تے او ذکر نے کہ جڑے عام روٹین دے جڑے اسی گھر دے اندر داخل ہوئے دعا پڑھی کھانا شروع کیتا دعا پڑھی وضو شروع کیتا دعا پڑھی وضو کر لیا دعا پڑھی یہ او ذکر نے جڑے عام روٹین دے اندر اذکار موجود نے لیکن کچھ ورد اور کچھ ذکر اس طرح دے کیتے جاندے نے کہ جنہاں نو تعداد دے اندر مقرر کر کے اپنی دنیا دی زندگی دے اختلافات دنیا دی زندگی دے مسائل دنیا دی زندگی دیاں پریشانیاں بندہ ورد کردا ہے ذکر کردا ہے انہاں اذکار دے متعلق کہ اسی جڑا ذکر کرنے ہاں کیا او ذکر جڑے نے وہ بھی اسی طرح ہی کرنے ہاں جس طرح میرے محبوب پیغمبر نے ذکر کیتے ہیں کیونکہ حسان بن عطیہ فرماندے نے جدوں ایک بدعت پیدا ہوندی ہے ادوں ایک سنت دا قتل ہو جاتا ہے جدوں بھی کوئی نئی ایجاد دین اسلام دے اندر بدعت اس چیز نو کیا جاندا ہے کہ او کام نیکی سمجھ کے کرنا جڑا میرے محبوب نے نہیں کیتا آپ نے حکم نہیں دیتا لیکن اسی اس نو نیکی سمجھ کے کرنے محبوب پیغمبر نے اس دا حکم نہیں دیتا یہ بدعت دے اندر ہر نئی چیز جڑی ہے وہ بدعت دے اندر شامل ہو جاندی ہے انسان اپنی پریشانی واسطے اپنی دنیا دی ضرورت واسطے استخارہ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے استخارہ کرنا چاہیے جدوں بھی کوئی عمل کرو کوئی کام کرنا چاہو استخارہ کرو امام بخاری رحمہم اللہ حدیث دی پوری کتاب لکھی ہے
ہزارہ احادیث لکھیاں نے. امام بخاری فرماندے نے ہر حدیث نو لکھن تو پہلے میں استخارہ کرتا رہا. جتنی احادیث لکھیاں نے انہاں ساریاں احادیث نو استخارہ کر کے لکھیا. استخارے دا اصل مقصد کی ہے؟ ساڈے اس دور حاضر دے اندر استخارہ اسی لوگاں دے کولو، مسجد دے امام دے کولو، خطیب دے کولو پیسے دے کے استخارہ سینٹر بنے نے، انہاں دے اندر استخارہ کروانے ہاں. اور ساڈا عقیدہ اور اعتماد اور اعتقاد اور یقین ایمان بن چکے ہے کہ جدو استخارہ کریدا ہے سانو پتہ چل جاندا ہے کیا کام صحیح ہے کہ غلط ہے. حالانکہ استخارے دا مطلب بالکل اے نہیں ہے، بلکہ استخارے دی دعا دے جڑے الفاظ نے، ایک تے استخارہ جڑا مسنون طریقہ ہے، محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، رات عشاء دی نماز نو ادا کرن تو بعد 2 نفل حاجت دے پڑھ کے دعائے استخارہ نو پڑھ کے تے اپنے بستر تے جا کے آرام کرنا ہے. کسی حدیث دے اندر کسی دے کولوں استخارہ کروانا ثابت نہیں، نہ محبوب پیغمبر دے کول آ کے کسی صحابی نے استخارہ کروایا، بلکہ استخارہ بندے نے خود کرنا ہوندا ہے. استخارہ اسی خود کرنا ہے، نہ کہ کسی دے کولوں جا کے استخارہ کرنا ہے. اور جڑا ساڈا یقین اور ایمان اعتقاد بنیا ہے کہ استخارے دے نال سانو رات خواب دے اندر پتہ چل جاندا ہے کہ اے چیز صحیح ہے یا غلط ہے، بالکل اس طرح دی کوئی بات نہیں. بلکہ جڑا کام تسی شروع کرن لگے ہو، اپنی بچی دا بچے دا رشتہ کرن لگے ہو، اپنے کاروبار دا آغاز کرن لگے ہو، کوئی بھی عمل کرن لگے ہو، استخارہ کرو، استخارے دی دعا پڑھو. اس دے اندر ان حاضر امر دے جڑے الفاظ نے اس جگہ تے اپنی ضرورت جس واسطے استخارہ کر رہے ہو اس چیز دا نام لیا جاندا ہے، اور اللہ پاک اس چیز دے اندر خیر و برکت عطا فرما دیندے. یہ جڑا عقیدہ ہے نا کہ رات خواب دے اندر پتہ چل جاندا ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور بندہ جس وقت اس عقیدے دے نال استخارہ کرے گا کہ رات میں نو خواب دے اندر دس دیتا جائے گا، یہ بالکل سنت دے مخالف ہے. استخارے دا مقصد یہ ہے کہ اللہ جڑا میں کام کرن لگا اس کام دے اندر خیر و برکت عطا فرما. اگر ایک کام میرے حق دے اندر بہتر ہے کہ اللہ اس کام نو توڑ چڑھا دے، نہیں تے اس مصیبت تو مینوں نجات عطا فرما دے. دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں کسے تے کوئی پریشانی آ جائے تے کیڑے ورد کرنے نے، بڑا بہترین ایک ورد ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ پریشانی دے وقت یہ ورد کردا ہے اللہ پاک اس نو نجات عطا فرما دیندے نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشانی دا وقت ہوئے بندہ پریشانی دے عالم دے اندر اللہ دے کولوں اے ورد کرے، دعا کرے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرے نال کوئی بھی شریک نہیں ٹھہراندا. عام دی دعا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس ورد نو پڑھیا کرو. اور کوئی بھی حدیث کے اندر یہ تعداد متعین نہیں. اصل چیز جو خطبے دے آغاز کے اندر میں بیان کی تھی کہ ذکر او کرنا ہے جڑا میرے محبوب پیغمبر نے کیتا ہے، اور اس طریقے دے نال کرنا ہے جس طریقے دے نال میرے محبوب پیغمبر نے سانو ذکر کرن دا حکم دیتا. اکثر لوگ دس دیندے نے جی اے فلانے واسطے یا قہار انی دفعہ پڑھ لو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1000 دفعہ پڑھ لو، لیکن اس کا ثبوت کی ہے؟ حقیقت دے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں موجود. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جدوں تکلیف آئے، پہلے بھی 1-2 دفعہ اس حدیث کو ذکر کر چکیا کہ زبان دے اندر تکلیف آئے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ اے تکلیف تیری طرفوں آئی ہے، اے اللہ اس دا مینوں بہتر نعم البدل عطا فرما دے. اور وہ ذکر جڑے محبوب پیغمبر نے تعداد دے نال ذکر فرمائے نے، انہاں دے اندروں چاند ایک ذکر کرنا چاہنا. باقی جتنے بھی اذکار نے کیا 1000 دفعہ پڑھ لو، 100 دفعہ پڑھ لو، اتنی دفعہ پڑھ لو،
ایرا حدیث دے نال کوئی تعلق نہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کرو، ہر وقت ذکر کرتے رہو، اپنی زبان نو ذکر دے نال تار رکھو. جدو ذکر کرو گے اللہ پاک پریشانیاں عطا فرما دیں گے. اور سنت دے مطابق ذکر کرو گے تو انشاءاللہ اس دا اجر بھی ملے گا. جس ٹائم سنت دی مخالفت کرو گے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر گمراہی جیڑی جہالت دا سبب ہے اور ایسی بدعت جیڑی گمراہی ہے جیڑی جہالت دا سبب ہے یہ جہنم دے اندر انسان دے جان دا سبب بن جائے گی. حضرت عمر بن سلمہ حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماندے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب پیغمبر دے وصال تو بعد حضرت عمر بن سلمہ حمدانی فرماندے نے صبح تہجد دے وقت میں اپنے گھر دے اندروں نکلنا تے حضرت عبداللہ بن مسعود دے گھر دے دروازے دے باہر بیٹھ جانا. جدو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر دے اندروں نکلنا تے انہاں دے نال میں مسجد کی طرف رخ کر لینا اور اذان تو پہلے اسی مسجد دے اندر پہنچ جانا. ایک دن حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میں کافی دیر پہلے اٹھ گیا. میں سوچیا کہ ارے نماز دے اندر وقت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھر دے اندروں نکلنا کافی وقت ہلے پیا ہے، میں کیوں نہ مسجد نبوی جو چکر کاٹ ڈاواں. حضرت عمر بن سلمہ حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنے گھر دے اندروں نکلیا، مسجد نبوی دے اندر پہنچ گیا. میں دیکھیا کچھ لوگ حلقیاں دے اندر بیٹھے نے اور ذکر دے اندر مشغول نے. مینوں بڑا تعجب ہویا کہ اللہ دے پیغمبر دے دور دے اندر جس وقت محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر موجود سن، اس وقت صحابہ کرام ایسا عمل نہیں کریا کر دے سن. آج بڑا تعجب والا معاملہ دیکھیا کہ لوگاں نے حلقے بنائے نے اور ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اتنی دفعہ ذکر کرو اور صحابہ کرام ذکر کر رہے نے. حضرت عمر بن سلمہ واپس حضرت عبداللہ بن مسعود دے کر آئے اور دروازے تے بیٹھ جاندے نے. جس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر دے اندروں باہر نکلے حضرت عمر بن سلمہ فرماندے نے اے عبداللہ بن مسعود میں مسجد نبوی دے اندر بڑا عجیب معاملہ دیکھیا، حالانکہ اس کو پہلے اس طرح میں معاملہ نہیں دیکھیا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمان لگے اے عمر کیڑا معاملہ دیکھ کے آیا، کیڑی تعجب والی بات دیکھ کے آیا. حضرت عمر فرمان لگے اے عبداللہ بن مسعود تسی میرے نال مسجد نبوی دے اندر آؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود تے حضرت عمر بن سلمہ مسجد نبوی دے اندر آ جاندے نے تے حضرت عبداللہ بن مسعود دیکھتے نے کہ گرد گول دائرے بنائے نے. ایک بندہ ایک صحابی کے اندائے کبیرو مئا کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. صحابہ کرام جڑے بیٹھے نے جڑے تابعین بیٹھے نے وہ 100 دفعہ اللہ اکبر دا ذکر کر دے نے. پھر ایک بندہ کہندا ایک صحابی کہندا ہے حمیدو مئا 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو. باقی لوگ 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ دے نے. اسی طرح تکبیر تمہید تلہیل اور تسبیح 100 مرتبہ پڑھی جا رہی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے بڑے غصے دے نال پکاریا کہ اے مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے لوگ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کہ حالے تے محبوب پیغمبر دا کفن بھی میلا نہیں ہویا. حالے تے محبوب پیغمبر دے زیر استعمال جڑے برتن نے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے او بھی اس دنیا دے اندر موجود نے تے تسی بدعت نو آغاز بھی کر لیا، بدعت نو شروع کر لیا. کیونکہ اس چیز دا محبوب پیغمبر دے کولو ثابت نہیں، آپ نے حکم نہیں دیتا. حالانکہ تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا اتنا بڑا ذکر ہے. صحیح بخاری شریف کے اندر روایت نقل ہے آقا علیہ السلام معراج دی رات جدو واپس آئے
اور امت نو سلام کیا، محبوب پیغمبر نے کی فرمایا، اے میری امت دے لوگو، حضرت ابراہیم علیہ السلام تانو سلام عرض کر دینے، اور نال ایک پیغام دیتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دی جڑی زمین ہے، جنت دا جڑا ٹکڑا ہے، یہ بالکل بیابان ہے، اس کے اندر کوئی درخت، کوئی پتا، کوئی چیز موجود نہیں، ہریالی موجود نہیں، اپنی جنت دے حصے دی شجرکاری دنیا دے اندر کر لو۔ صحابہ کرام فرمان لگے، اے اللہ دے پیغمبر، دنیا دے اندر اسی جنت دے بلاٹ دی، جنت دے باغات دی اسی شجرکاری کس طرح کریں گے؟ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ جیڑا بندہ یہ کلمات پڑھے گا، اللہ پاک اس دے نام دے جنت دے اندر شجرکاری فرما دیں گے، پودے لگا دیں گے۔ اتنا بڑا علم ہے، لیکن فرق بات نہ سمجھو کہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، آقا فرما دینے الحمدللہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ اللہ پاک میزان نو پار دیں دینے، میزان نو مکمل کر دیں دینے، اتنا بڑا یہ ذکر ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے اتنے سخت الفاظ کیوں کہے کہ محبوب پیغمبر دا کفن میلا نہیں ہویا، حالانکہ محبوب پیغمبر دے برتن موجود نے، کیونکہ ایک نئی چیز دی ایجاد ہو چکی سی، بدعت دی ایجاد ہو چکی سی کہ 100 دفعہ اللہ اکبر کہنا، ایک بندے نے اٹھ کے کہنا کہ 100 دفعہ اللہ اکبر کہو، باقی اللہ اکبر کہن، اس ثابت نہیں۔ اور تسبیح کیری ثابت ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، قال شکت فاطمہ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تلقا فی یدہا من الرحا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے کول شکایت لے کے گئیاں کہ اللہ دے پیغمبر جے چکی چلان دی وجہ تو میرے ہتھاں دے اندر تکلیف ہو جاندی ہے، بازو درد کر جاندے نے، اللہ دے پیغمبر جے جنگ دے اندر جڑے غلام پر جنگ دے اندر جڑے قیدی پھڑے نے، انہاں دے اندروں ایک غلام مینوں دے دیتا جائے۔ آقا علیہ السلام کر دے اندر نہ ملے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس کے چلے جاندیاں نے کہ جس وقت اللہ دے پیغمبر آن انہاں نو دسنا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیاں اور اے شکایت لے کے آئیاں کہ میں چکی چلانی ہاں، بازو دے اندر تکلیف درد شروع ہو جاندی ہے، میں نے ایک غلام دے دیتا جائے۔ آقا علیہ السلام نو جس وقت اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ دی شکایت دسی کہ آقا علیہ السلام رات عشاء دی نماز کے بعد حضرت فاطمہ حضرت علی دے گھر دے اندر گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بستر دے اندر لیٹ چکیاں نے، حضرت علی بھی لیٹ چکے نے، تے آقا علیہ السلام آئے تے حضرت علی فرماندے نے اسی اٹھن لگے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لیٹے رہو۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت فاطمہ فرماندیاں نے کہ آقا علیہ السلام دے پیر اتنے ٹھنڈے سن کہ میں نو بستر دے اندر محسوس ہوئے، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میری بیٹی فاطمہ، کیا تینوں میں ایسا ایک ذکر نہ دسیا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنَ الْخَادِمِ کہ جڑا ایک غلام اور ایک خادم نالوں بہتر ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَسَبَّحَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ 33 مرتبہ سبحان اللہ وَأَحْمَدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ اور 33 مرتبہ الحمدللہ وَكَبَّرَ 4 وَثَلَاثِينَ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اللہ پاک اس خادم نالوں زیادہ تاری تکلیف بھی دور فرما دیں گے اور اجر و ثواب بھی عطا فرما دیں گے۔ یہ عمل جس نو تسبیح فاطمہ بھی کیا جانتا ہے، محبوب پیغمبر نے تعداد گن کے دسی 33 مرتبہ سبحان اللہ،
33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اس نو پڑھنا ہے۔ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جڑے عمل محبوب پیغمبر نے تعداد دے نال دسے نے انہاں نو تعداد دے نال کرو، جڑے محبوب پیغمبر نے عمل ویسے دسے نے انہاں نو کثرت دے نال کرو۔ انہاں دی تعداد دا معین کرنا، تعین کرنا خلاف شریعت اور ایک نئی بدعت بن جاتی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمانیہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معوذتین سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس ہر رات 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم تے دم کریا کرتے سے۔ جسم تے تکلیف آندی، پریشانی آندی، انہاں معوذتین دا دم کر دے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے جدو محبوب پیغمبر مرض الموت کے اندر مبتلا ہو گئے تو پھر یہ 3 دفعہ انہاں سورتاں نو پڑھ کے تے میں محبوب پیغمبر تے دم کر دیا کرتے سے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت کہ جس لمبی حدیث مختصر عرض کرنا چاہنا کہ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیتا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے آ کے ذکر کیتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ دم ہے۔ اے او تعداد نے جنہاں نو میرے محبوب پیغمبر نے تعین کر کے ذکر فرمایا۔ اس تو علاوہ جتنیاں تسبیحات نے رزق کے اندر بے برتگی ہے، اب فلانا کلمہ اینی دفعہ پڑھ لو، بیماری ہے فلانا کلمہ اینی دفعہ پڑھ لو، اے فلاں مسئلہ اینی دفعہ ہے کلمہ پڑھ لو، یہ ذکر محبوب پیغمبر دی مخالفت دے اندر ہے۔ اور کوئی بھی نیکی جیڑی میرے محبوب پیغمبر دی سنت دے عمل دی مخالفت کرے انسان مت سمجھے کہ اس نیکی دی وجہ تو میں نجات مل جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا 3 مرتبہ اللہ دے کولو جنت دا سوال کردا ہے اللہم انی اسألک جنت الفردوس، جنت خود دے واسطے دعا کر دی کہ اللہ اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دے۔ 3 مرتبہ جہنم تو پناہ مانگدا ہے اللہم اجرنی من النار، جہنم اللہ کو دعا کر دی اللہ اس نو میرے کو پناہ عطا فرما دے۔ جڑے مسنون عمل نے تسبیحات نے انہاں نو بندہ ذکر کرے لیکن جس طرح میرے محبوب پیغمبر نے دسیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی جس گھر دے اندر پڑھی جاندی ہے اللہ پاک جڑا بندہ پڑھدا ہے اودی حفاظت فرماندے نے، جس گھر دے اندر پڑھی جاندی ہے اس گھر دی حفاظت کیتی جاندی ہے، جس گھر دے اندر پڑھی جاندی ہے اس دے ارد گرد بھی حفاظت کیتی جاندی ہے گھراں دی۔ لیکن تعداد متعین نہیں، کتنی دفعہ پڑھنی ہے، کثرت دے نال درود پڑھو۔ آقا علیہ پچھلے جمعے دے اندر ہی غالباً میں حدیث بیان کی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی نے دعا منگی، آقا نے فرمایا کہ دعا دے اندر درود پڑھیا کر۔ صحابی فرمان لگے کہ 1 حصہ 2 حصہ 3 حصے ساری دی ساری دعا درود پڑھا لیکن تعداد نہیں ذکر فرمائی۔ درود کثرت دے نال پڑھو، صبح شام پڑھو، محبوب پیغمبر تے درود پڑھو گے اللہ پاک پریشانیاں تو نجات عطا فرما دیں گے۔ آج دے خطبے دا مقصد صرف اتنا ہے ذکر کرو لیکن سنت دے مطابق، بے تکے ذکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مخالفت دے اندر۔ اور یہ مخالفت ہے کہ جڑا ذکر میرے محبوب پیغمبر نے تعداد میں متعین نہیں کیتا اسی انہوں تعداد دے نال پڑھنے ہیں، اے 1 تسبیح کر لیا، 2 تسبیحاں کر لیا، 1 لاکھ دفعہ پڑھ لیا، کلمہ شریف دا ورد کر لیا انی دفعہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا۔ کلمہ تے بندہ سچے دل نہ زندگی دے اندر 1 مرتبہ پڑھ لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ سچے دل نہ 1 دفعہ لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، 1 دفعہ زندگی دے اندر سچے دل دے نال کلمہ پڑھ لو، اللہ دے نال شرک نہ کرو، 1 دفعہ کلمہ پڑھنا جنت دے اندر لے جائے گا۔ کثرت دے نال محبوب پیغمبر تے درود پڑھو، قرآن دیاں آیات نو پڑھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح فرمایا پچھلے جمعے دے اندر سورۃ آل عمران دی آیت ایک میں دسی سی کہ اللہ رب العالمین نے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اس آیت کو پڑھ کے دعا کرو، اللہ پاک دعا نو قبول فرما دیں. ذکر کرو، تسبیحات تسبیح فاطمہ نو اپنی روٹین بناؤ. محبوب پیغمبر دے حکم دے مطابق تھوڑا تھوڑا ذکر کر لیا کرو. شام نو رات کو جدو اپنے بستر تے لیٹو آیت الکرسی پڑھو، تسبیح فاطمہ پڑھو، سورۃ الملک پڑھو. اگر اللہ پاک مزید استطاعت عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق 2 احادیث ملدیاں نے. ایک حدیث دے اندر آپ ایک دن دے اندر 70 مرتبہ، ایک حدیث دے اندر 100 مرتبہ اللہ دے کولو اپنے گناہاں دی معافی مانگدے سن. رات نو سون لگیاں یہ تھوڑے دے بھی ذکر کر لو، انشاءاللہ اللہ پاک تہاڈی زندگی نو آسان بنا دیں گے. دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ سنیا سنایا اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور بدعات کو بچن دی توفیق عطا فرمائے. جڑے ذکر محبوب پیغمبر نے تعداد دے نال دسے نے انہاں نو تعداد دے نال پڑھن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. جڑے اذکار محبوب پیغمبر نے دسے نہیں اسی خود بنا لے نے، اللہ پاک انہاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.